اصل منی ٹریل سامنے آئی ہے، وہ ہے اسحاق ڈار والی۔ پہلے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اٹیک کیا، پھر ان کی بیٹی کو اٹیک کیا، آپ اسحاق ڈار صاحب کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ایسے خط تو شہزادہ سلیم نے بھی انارکلی کو نہیں لکھے تھے۔ السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارلیمان میں کل کی دھینگا مشتی کے بعد ماحول اب بھی کشیدہ ہے۔ اسپیکر اسمبلی ایاز صادق نہ صرف تحقیقات کا انہوں نے وعدہ کیا ہے بلکہ اپنے استعفے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ گزشتہ روز اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار کون تھا، اس کا تعین تو آنے والے دنوں میں ہوگا، مگر ابھی انگلیاں ایک دوسرے کی جانب ہی اٹھ رہی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ گزشتہ روز کا جو حادثہ ہے یہ یکدم نہیں ہوا، بلکہ پچھلے اجلاسوں میں ہونے والی تقاریر، کسی جانے والی آوازوں اور نعروں نے اس حادثے کی پرورش کی تھی۔ ایک تسلسل تھا جس کا نتیجہ ہم نے کل دیکھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ ایسے واقعات کو روکا جا سکے گا؟ کیا ذمہ داران کا تعین ہوگا اور پھر انہیں سزا ملے گی یا نہیں؟ دوسری جانب پاناما کیس میں جس طرح سے مریم نواز کی مبینہ ای میلز پر دستخطوں کو جعلی قرار دیا گیا تھا، اسی طرح اسحاق ڈار کے حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس میں اعترافی بیان کی ان کے وکلاء کی جانب سے تردید کر دی گئی ہے۔ حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس، یاد رہے کہ ریاست کی مدعیت میں چلنے والے اس کیس میں شریف خاندان کے 9 افراد کو نامزد کیا گیا تھا، جن میں میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف، عباس شریف، حسین نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، شمیم شریف، سبیہ عباس، مریم صفدر اور اسحاق ڈار شامل تھے۔ شریف خاندان پر مبینہ طور پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 642 ملین روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجوائے تھے۔ شریف خاندان نے یہ رقم مختلف ناموں سے بنائے گئے اکاؤنٹس میں جمع کرائی، جن کی تفصیل اسحاق ڈار نے اپنے اعترافی بیان میں دی تھی۔ اسحاق ڈار نے 25 اپریل 2000 کو ڈسٹرکٹ کورٹ لاہور میں دفعہ 164 کے تحت 43 صفحات پر مشتمل ایک اعترافی بیان جمع کرایا تھا، جس میں شریف خاندان کو منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ اسحاق ڈار نے بیان میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے شریف خاندان کی ہدایت پر سکندر مسعود قاضی اور طلعت مسعود قاضی کے نام سے غیر ملکی اکاؤنٹس کھلوائے، جبکہ کامران قریشی اور نعیم محمود نے بین الاقوامی بینکوں میں فورن کرنسی اکاؤنٹس کھلوائے۔ ان میں $3.7 ملین امارات، $8.935 ملین الفیصل بینک میں اور $2.26 ملین حدیبیہ ملز کے مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے۔ ان اکاؤنٹس میں شریف خاندان کی جانب سے فراہم کردہ غیر ملکی فنڈز ٹرانسفر کیے گئے۔ نصرت گوہر اور کاشف مسعود قاضی کے نام سے اکاؤنٹس پہلے ہی بینک آف امریکہ میں کھلوائے گئے تھے۔ بینک آف امریکہ، سٹی بینک، ایٹلس انویسٹمنٹ بینک، البرکہ بینک اور التوفیق انویسٹمنٹ بینک کو شریف برادران کے کہنے پر منی لانڈرنگ کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ یہ بیان تھا اسحاق ڈار صاحب کا اور وہ اس کیس میں وعدہ معاف گواہ بنے۔ بہرحال آج ان 2 حوالوں سے ہمیں بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پارلیمان کے اندر ماحول خراب ہو گیا، جو تلخ ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور دوسرا یہ جو اسحاق ڈار کا تردیدی بیان ہے۔ اس کے بعد اب پاناما کیس اور حکومتی موقف کیا ہے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں۔ سینیٹر شبلی فراز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات ہے، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تھینک یو سو مچ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب۔ اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب IMQM کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں پہلے ذرا اسمبلی میں جو کچھ ہوا اس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور محسن آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون کا ایک موقف آ رہا ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پری پلانڈ تھا۔ یہ کل بھی کچھ لوگوں نے بات کی، آج خواجہ سعد رفیق نے یہ بات کی۔ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا یہ سارے کا سارا جو تھا وہ پری پلانڈ تھا؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو کل امیجز قوم نے دیکھے ہیں وہ ہماری اسمبلی کی اصل نمائندگی نہیں ہے۔ ہم میں سے یہ سینٹ میں میرے جو بیٹھے ہوئے کولیگ سینیٹر میں جو پارلیمنٹ میں ہیں، یہ بھی اور میں بھی، اور جو اس وقت جو وہ مین ہینڈلنگ ہو رہی تھی اس میں بھی کئی ایسے لوگ شامل تھے جو صرف چھڑوا رہے تھے، اور پہلے تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں۔ دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کل ایک افسوسناک دن تھا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جمہوریت کے لیے۔ لیکن اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب
ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے 2 لوگ تقریر کریں گے اور 2 جب کر لیں گے تو اس کے بعد باری آئے گی حکومتی وزیر کی یا حکومتی رہنما کی، ہمارے جو بھی ہوں گے. تو وہاں پر جب ہماری باری آتی ہے 2 لوگ اپنی بات کر لیتے ہیں اور جب بات کرنا شروع کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب تو ان کی دوران تقریر ان کے اوپر جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پری پلان تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ خواجہ آصف کو روکا جائے خواجہ آصف کو تقریر روکا کرنے جائے سے، تقریر اور کرنے اس سے، لیے یہ سارا ہنگامہ جو ہے اس وہ لیے سارا ہوا. ہنگامہ ہوا. اور شاید حقان عباسی یہ ایک پریکٹس ہے کہ ہمیشہ سے حکومتی وزیر اٹھ کے اپوزیشن کے بینچ کی طرف بھی جاتا ہے اور ان کی گیلری میں بھی جاتا ہے کہ وہ ناراض ہو کے ٹھیک ہے. چلے جائیں. میں شبلی فراز صاحب سر، آپ کی پارٹی پہ یہ بڑا الزام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ دھرنوں والا جو کلچر ہے، جو وہاں باتیں کرتے تھے، جو وہاں تقریریں کرتے تھے، وہ اب ساری چیزیں یہ اسمبلی کے اندر لیں، اور یہ سب ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے کہ اب ہم نے کرنا ہی ہے یہاں پر. یہ کہ جمہوریت خطرے میں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو جو الزام لگاتے ہیں پتنی جو بھی ہیں، بات یہ ہے کہ یہ ملک پہلے چل رہا تھا ایک خاص طریقہ کار سے جس میں کہ مختلف پارٹیز آتی تھیں، ایک خاص ایک اپوزیشن ہوتی تھی، ایک وہ ہوتی تھی، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ یہ ملک جو ہے بیکورڈ سے بیکورڈ ہوتا رہا. اس دوران میں آئی پاکستان تحریک انصاف. اب ظاہر ہے کہ جب ہم ان ایشوز کو، جب ایک اپوزیشن کا جو ایک رول ہوتا ہے، اس کا کیا رول ہوتا ہے ایک جمہوری معاشرے میں، ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ، دا سٹنگ گورنمنٹ، ایچ اینڈ ایوری پالیسی which they think کہ وہ ملک کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، یا کوئی ایک ایسی چیز جو کہ ایک مثلاً ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہوا ہے، اس میں اگر ہم ایز اے اپوزیشن پارٹی اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر کون کرتا؟ یہ تو ہمارا ایک جمہوری فرض ہے. مگر مجھے جو کل والا واقعہ ہوا یہ کہا جا رہا ہے، یہ تسلسل ہے نا جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ دیکھیں پچھلے ہم نے دیکھا آوازیں کسی جا رہی تھی، صرف ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی تھی مگر باقی سب کچھ ہوا تھا. میں بالکل، مگر جو کل جو کچھ ہوا اور یہ پی ٹی آئی کے آنے کے بعد ہی ہوا یہ سب کچھ. دیکھیں یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یہ پہلے وہ بیٹھے ہوتے تھے، میں ابھی آؤں گا، تھے آپس میں. یہ آپ نے فوٹیجز کئی چینلز نے دکھائی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جھگڑا ہم نے شروع نہیں کیا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا وزٹرز گیلری میں، میں بیٹھا ہوا تھا بالکل، میں اس طرح جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح میں دیکھ رہا تھا. ہمارے شاہ محمود صاحب نے تقریر کی، اور دیکھیں یہ بات لوگ کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کا تقدس، پارلیمنٹ کی جو شان ہے، اور آخر میں انہوں نے وہ نعرہ بھی لگایا جس کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس بات پہ نہیں ہوتی ہے کہ شاہ محمود آپ کو پتہ ہے ایک انتہائی ڈیسنٹ آدمی ہے، ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے جنہوں نے کہ یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے تقریر کی، انہوں نے نعرہ لگایا، جو کہ بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، رانجھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خود ایک بہت پڑھے لکھے اور ایک مہذب انسان ہے، لیکن غلط پارٹی میں یہ ایک اور بات ہے. یہ جو ہے انہوں نے جو اشارے کیے، اگر آپ کہتے ہیں میں ان کے نام بھی ان کے ایم این ایس کے لوں کہ جو خواتین کی موجودگی میں جس طرح کے انہوں نے اشارے کیے، جس طرح کے انہوں نے وہ کون لوگ ہیں مجھے یہ تو پتا چلنا چاہیے نا. اگر پارلیمان عوامی نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اگر تو آپ یہ I have a right, people have a right، لوگوں کا حق ہے کہ ان کے بارے میں پتا چلے لوگوں کو. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے اگر آپ کو اتنی انٹرسٹ ہے تو آپ کو وہاں کی جو فوٹیج ہے وہ آپ منگوا لیں. اس میں آوازیں وہ اس طرح سے نہیں ہے نا. میرا خیال ہے آپ کو میں بتاؤں جو ان کے جو اپوزیشن کے ان کے جو مائنورٹی کے ایک ممبر ہیں جو کہ لیڈ کرتے تھے، پھر ان کے جو فیصل آباد کے جو منان صاحب ہیں، انہوں نے بڑی فحش اشارے کیے. کیونکہ فوٹیج میں تو ہم صرف اس کا ایک دیکھ رہے ہیں نا جہاں پر ہاتھا پائی ہوئی ہے. جو آوازیں ہم نے اس وقت سنی پارلیمنٹ کے اندر، نہیں اس سے پہلے کہ یہ دھینگا مشتی ہوئی، ایک دوسرے کو جو چیزیں کہی گئیں وہ تو نہیں ہم نہیں بالکل نہیں دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ خان صاحب کے بارے میں وہ انہوں نے نعرے لگائے. دوسری بات یہ ہوئی کہ دیکھیں یہ تک اس وقت تک بالکل یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں ایک تبادلہ، وہ نعروں کا تبادلہ تھا اور باتوں کا تبادلہ تھا. پرابلم کس وقت شروع ہوا؟ پرابلم اس وقت شروع ہوا جب ان کے جو بہت ہی ایک وہ اہم منسٹر ہیں خاقان عباسی صاحب، وہ اپنی سیٹ سے اٹھے اور وہ آئے چارج کرتے ہوئے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عام زندگی میں جس طرح کے مدھم دکھائی دیتے ہیں، میں حیران تھا، لیکن جو وہ اٹھے اگر وہ موقع وہ آیا، مومنٹ وہ آئی کہ جب وہ چارج کرتے اس وقت. اچھا پھر ہمارے کئی لیڈر، میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹ ون لاسٹ منٹ، کہ ہمارے جتنے بھی جو وہ ہم تو کھڑے ہوئے تھے، ہمارے جو پارٹی کے ایم این ایس تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور اپوزیشن کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو جب یہ آئے ہیں انہوں نے ایگریشن کی ہے
اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ کئی ہمارے ممبران، جس میں کہ میں کہوں گا شہریار افریدی، وہ بچانے کے لیے گیا، اور اس کو ان کے ایک ایم این اے جن کا نام ہے وٹو صاحب، موئن وٹو صاحب ہیں، انہوں نے تھپڑ مارا شہریار افریدی کو، اور ظاہر ہے کہ جس کو پھر مطلب ہے کہ تھپڑ پڑے، اس کے بعد یہ سارا کچھ شروع ہوا۔ میرا خیال ہے جو سکرین پہ چیزیں آپ نے دیکھی، آپ سینیٹر ہیں مگر جو ڈیکرم ہوتا ہے وہ خوبی آگا ہے، پچھلے اجلاس بھی میں نے سامنے رکھے جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں پر ہم رسپانسبلٹی عائد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری عائد کرنا اس لیے ضروری تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بحث کرنا کہ کس کی غلطی تھی اور کیسے ہوا اور کس نے who was the first one to trigger it، یہ میرے خیال میں بالکل ہی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹے بچوں کی جب لڑائی ہو جاتی ہے then you try to find out کہ کون سا بچہ تھا اس کی زیادتی سے آتا ہے۔ میرا سوال اس لیے تھا کہ آپ سے جب آپ میرے پروگرام میں پہلے بھی آئیں انہی کے ساتھ آئیں تو میں نے یہ سوال رکھا کہ یہ گھراؤ کا طریقہ، آپ نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا طریقہ ہے، ہم اس کی میں بالکل اس کی طرف آ رہی ہوں، بالکل اس کی طرف آ رہی ہوں۔ کیا ذمہ داری ان پر آتی ہے؟ دیکھیں ذمہ داری ان پہ بھی آتی ہے اور ان پر بھی آتی ہے۔ اگر انہوں نے زیادتی کی تھی تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تھا، اگر انہوں نے نہیں کی تھی تو ایک طرف تو برداشت کر لیتی ہے نا، یہ جو اور حکومت میں ہوتے ہوئے زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میں پہلے بھی یہاں پہ کہہ چکی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا ڈیزائن فالٹ ہے کہ وہ برابری پہ اتر آتے ہیں، حکومت کے ہوتے ہوئے بھی، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے بھی نا وہ برابری کی سطح پہ آ جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، and there is the problem۔ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں پر جو ہے وہ ذمہ داری ہے، لیکن مسلم لیگ نون پہ زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ یہ حکومت میں ہے، ان کا کام ہے ایبزارب کرنا، برداشت کرنا، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا۔ لیکن یہ جو کل ہوا ہے، جیسے محسن رانجھا صاحب نے کہا، میں ٹوٹلی ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ بالکل ہی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، یہ بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے تھا، اور یہ جو ہے اس کا ایک جو یہ عدم جو ہماری برداشت ہے یہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آج اس کا ہم نے مینیفیسٹیشن دیکھی ہے ان دی کورٹس ایز ویل۔ اب وہ جو وکیل حضرات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی جو اس طرح، لیکن پاکستان میں اگر پڑھا لکھا طبقہ جو آپ کا ایک کریم ہے، جو ٹاپ پہ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو ان ذمہ دار پوزیشنز پہ ہے، اگر وہ اس طرح کے رویے اپنائے گا تو پھر نیچے ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوگا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ سڑکوں پہ بھی کارکن اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اگر وہ اپنے لیڈرز کو دیکھیں گے۔ میں بالکل یہی بات کہنے لگی تھی کہ یہ جو ہے اس میں خطرہ جو ہے بڑا وہ یہ ہے کہ جو یہ کل ہوا ہے اس کا جو یہ تو آپس میں شاید مل کے بیٹھ جائیں گے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر لیں گے، بھول جائیں گے باتوں کو، لیکن ورکر نہیں بھولتا، اور ورکر جو ہوتا ہے پھر وہ آپس میں جس طرح ان کی خوفناک لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں خدا نہ کرے انسانی جانیں ضائع ہونے کا امکان ہے، اور پاسٹ میں ایسا ہوتا بھی آیا ہے۔ چلے یہ تو واقعہ ہو گیا، مگر آگے کس طرح سے فل سٹاپ لگا سکتے ہیں؟ اور پھر جو اسحاق ڈار صاحب نے آج حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے کہا اور جو پاناما کیس پر بات ہوئی اس پر بھی ہم اپنے پینل کی رائے جانیں گے۔ اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سوال ڈیبیٹ کے قومی اسمبلی میں ماحول خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا میں محسن شاہنواز صاحب ایک چیز اب میرا خیال ہے جو یہاں سے آواز آئی وہ یہ تھی کہ حکومت پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حکومت کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا جو کہ حکومت نے نہیں کیا۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں اس کے لیے سب سے زیادہ الزام دہ جو ہے عمران خان صاحب کو خود ٹھہراتا ہوں، اور میں نے یہ جو بات کی ہے میں نے مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہونے کی حیثیت سے نہیں کی، ایک میں نے پولیٹیکل سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے بات کی ہے کہ پچھلے 3.5 سال جو سیاست کے گزرے اس ملک میں سے، اور جو دھرنے کی سیاست 126 دن کی ہوئی، اور اس میں جس طریقے سے طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، جو زبان استعمال کی، اس وقت تو مسلم لیگ نون کے لوگ اس طرح کوئی کلیکٹیو کوئی پالیسی تھی؟ آپ تو خود اینکر ہیں، کبھی آپ کو اس طرح پریس کانفرنس نظر آتی تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ کبھی آپ کو لوگ اگریسیولی بولتے نظر آتے تھے؟ نہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تب نظر آتے تھے، جب شہباز شریف باتیں کرتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ دیں گے تب ایسی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن جو پیٹ پھاڑنا ایک طرف، اور جو لینگویج وہاں پہ استعمال ہوئی ہے، نقلیں اتاری گئیں، میڈیا کے اوپر بہتان تراشی کی گئی، ریٹائرڈ ججز کے اوپر بہتان تراشی کی گئی، اور پھر جو پولیٹیشنز کے بارے میں لینگویج استعمال کی گئی وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اچھا یہ آپ کی بات صحیح، مگر کیا اب ٹاپ
लीडरशिप से, ऊपर वाली क़यादत से पैगाम नहीं आना चाहिए कि भाई थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें? देखिए, मैं आपको कहता हूँ, आज भी इमरान खान साहब किसी प्रोग्राम में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये उस चीज़ को नेगेट करते नजर नहीं आए। आज भी इमरान खान साहब ने इस चीज को इस तरह से नहीं कहा, उनका कि ये क्या हो गया, तो ये अगर हो गया कोई बड़ी चीज तो नहीं है। शिबली फराज साहब, खान साहब ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होना चाहिए था जो कल हुआ? देखें, पहली बात तो ये है कि खान साहब ने कोई ऐसी ना इंस्ट्रक्शन दी है और ना जो है तो वो ये समझते हैं। असल में बात क्या है, किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ये होता है। ये काम जो हम कर रहे हैं, जो अदालतों में जा रहे हैं, जो सड़कों पे फिर रहे हैं, हम जो ख्वार हो रहे हैं पिछले कितने अरसे से, 7 महीने 8 महीने से, ये क्या हम इसलिए कि हमारे कोई इनके साथ ज़ाती बैर है? बिल्कुल नहीं है, हमारा इनके साथ कोई वो नहीं है। ये काम है इदारों का, ये काम जो करना चाहिए था वो इदारों को करना चाहिए था। इदारे जो है तो इन्होंने बिल्कुल मफलूज कर दिए हैं, बिकॉज उन्होंने अपने पसंदीदा लोग, मैं कहता हूं कि एक माली से लेकर ऊपर तक के इन्होंने हर चीज कैलकुलेट की हुई है। इसी तो वजह से तो यही होता है कि कोई भी जहां पे के अकाउंट में डिफरेंस आ जाता है, वहां पे कतरी खत आ जाता है, एक आ जाता है, फिर कहीं आउट हो जाता है बैलेंस, फिर दूसरा खाता कतरी खाता आ जाता है, फिर शायद तीसरा भी आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये सिलसिला इससे मजाक बना दिया है। इससे सियासतदान, पार्लियामेंट, जमहूरियत इसी से बदनाम हुई है। आप ये कह रहे हैं कि आपको मजबूर किया जा रहा है? बिल्कुल। ये सब कुछ अगर इंसाफ मिल रहा आप हो, नहीं चाहते कि आप धरना दें, आप नहीं चाहते कि आप इस तरह से पार्लियामेंट में आसान काम एहतजाज है? करें? आप मुझे बताएं, ये आसान काम है? धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में खड़े होना, चल चल के आना, मीलों पे लोग चल के आते हैं। इसी तरह अदालत में हमारा रोज का पहुंचना, ये जो है तो ये तो मगर अब इस सारी शौक चीज से में नहीं एक करता। बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उठाया वो था स्पीकर की जानिबदारी के हवाले से। मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपसे पहले इस पर राय चाहता हूं कि उन्होंने इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ये चाहते थोड़ा गैर जानिबदारी से काम लेते तो ये सब कुछ ना होता, और इसी तरह से उन्होंने पिछले इजलासों का भी हवाला दिया। आपका क्योंकि ताल्लुक ना पीटीआई से है, ना आप पीएमएलएन से है, ना किसी के आप हलीफ हैं, तो आपको क्या लगता है स्पीकर का रवैया जानिबदाराना है असेंबली के अंदर या गैर जानिबदाराना है? सेनेट में ये क्यों नहीं होता? पीपल्स पार्टी का स्पीकर है, किसी के साथ कोई मसला नहीं अच्छा, हुआ। मेरा ख्याल है वैलिड पॉइंट। मोहसिन साहब रातों में पहले सलमान मुजाहिद बलोच साहब से। जी रहमान भाई, देखें, स्पीकर साहब माशाल्लाह अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और हमेशा से उनकी ये कोशिश होती है कि वो हाउस को इन ऑर्डर चलाएं और तमाम अपोजिशन की जमातें हो या हुकूमत के अराकीन हो, सबको बराबर का टाइम दें, पूरा मौका दें। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह से कल का वाकया कि प्रिविलेज मोशन, अच्छा, आपको लग रहा है कि वो गैर जानिबदार है? मतलब क्योंकि अपोजिशन ने पिछले इजलासों में भी यही शिकायत की थी कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, और अभी कल की भी यही शिकायत थी। नहीं, देखिए, हमने तो जब भी स्पीकर साहब से टाइम मांगा है तो थोड़ी बहुत हुज्जत के बाद वो टाइम दे ही देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जानिबदार हैं। बाकी वो पीएमएलएन के नॉमिनी है, थोड़ा बहुत तो हर बंदा करता है अपनी पार्टी के। अच्छा, थोड़ा बहुत ठीक है। मैं मोहसिन एक मिनट पहले मुझे मोहसिन का सिर्फ जवाब लेने, क्योंकि शिबली फराज साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये सब कुछ सेनेट में क्यों नहीं होता, वहां पर भी तो यही पार्टी है। मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जानिबदारी स्पीकर साहब की जो है, हम खुद हुकूमत में बैठे हैं और हमारा खुद शिकवा स्पीकर साहब से ये होता है कि स्पीकर साहब, आप अपोजिशन के 3 लोगों को एक ही इशू पे बेहक वक्त बोलने की इजाजत देते हैं और हमारा एक बंदा बोलता है तो फिर ये 1 against 3 हो जाता है। हमारा खुद स्पीकर साहब तो इतना ज्यादा अकोमोडेट करते हैं इन लोगों को, अपोजिशन को आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जब इनकी बात, मैंने जो लास्ट टाइम एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन फेंका, मैंने खुद देखा कि इनके नुमाइंदे ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर के रोस्ट्रम के आगे जाके जब पिछला हंगामा इन्होंने किया था, वहां से हवा में फेंका, और कोई भी बंदा हुकूमती बेंच में से, हता कि स्पीकर साहब अकेले बैठे हुए थे वहां पे, कोई भी बंदा हुकूमती साइड का नहीं उठ के गया वहां। ठीक है, मैं रुबीना खालिद साहब आपको कहना चाह रही थी, और फिर वही बात कि क्या ये हाउस चलाने वाले का फर्क है कि सेनेट में ये सब कुछ नहीं हो रहा, हालांकि वहां पर भी बड़ी सख्त तकरीरें होती हैं। वहां पे ऑपोजिशन में नून लीग बैठी है जी। नहीं, अच्छा। बात ये है जब तहरीक इंसाफ वहां पे पहुंचेगी तो वहां पे भी ये काम आएगा। अपोजिशन में हम हैं, हम बैठे हुए अपोजिशन में। सेनेट की बात कर रहा हूं, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। जो देखिए, जो पॉलिटिकल तौर पे जो मैच्योर थॉट प्रोसेस है वो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। जिस तरह शिबली साहब ने अभी कहा कि चेयरमैन सेनेट की एग्जांपल दी, तो ये है कि और इस यूं कल के हंगामे में भी अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वही, उसी ने बैलेंसिंग फैक्टर का रोल उसके अंदर अदा किया जो ये हंगामा कल का हुआ है। बेसिकली ये सब चीजें जो थी, दे हैड कम टू एन एंड आफ्टर द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी।
क्योंकि मोहसिन साहब ने बात तो की, लेकिन मोहसिन साहब ये भूल गए हैं कि मगर अब तो COD खत्म हो गया ना। they have always victimized। ये जो पास्ट में कभी कह रहे हैं ना कि हम तो जो है नहीं, बड़े वाकयात हम मैं भी इनको बताना नहीं चाह ये रहा पहली था, दफा बड़े है, वाकयात ये हैं, पहली दफा है जब चूड़ियां फेंकी गई, नहीं, दुपट्टे फेंके यही गए, तो मैं आपको और कह रही हूँ। बेशुमार इस तरह के नहीं, आप से मुझे तारीफ बात को बनी हुई कंप्लीट है। कर लेने देना। अब मैं ये बात कर रही हूँ कि ये पहली दफा है कि ये विक्टिम हो गए। अब जब विक्टिम हो गए हैं ये पहली victim दफा बन रहे बन रहे हैं। हैं या हो गए हैं या व्हाटएवर, तो अब ये है कि ये मतलब इनमें बर्दाश्त का मादा बिल्कुल भी नहीं है, और वो सोने पे सुहागा फिर ये हो गए हैं उनके साथ। तो ये जो है ये बड़ा एक डेंजरस कॉम्बिनेशन ये है। डेंजरस दिस इज अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन फॉर द फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी। अच्छा। क्योंकि ये इनकी आपस की जंग में इनकी जो जिस तरह की भी है जो खतरा है वो किसी और को नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी नहीं है, MQM को भी नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये दोनों मिलके जमहूरियत के लिए बना रहे हैं। मोहसिन साहब, आप एग्री करते हैं कि आप और PTI जो है ये बड़ा एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बन गया है और इससे जमहूरियत को खतरा है? देखिए जी, जो इस वक्त ये तो खुद भी गलत जगह पे बैठे हुए, इनके दिल से अगर पूछेंगे तो ये भी कहेंगे कि जो तहरीक इंसाफ का माहौल है वहां पे मैं फिट नहीं होता, लेकिन मेरे भाई हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप गलत पार्टी में हैं, उन्होंने आपको कह दिया कि आप गलत पार्टी में। दोनों को पीपल्स पार्टी को मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जनाब बुनियादी तौर पे अच्छा। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, इसको मैंने इसको खुद कई दफा हैरानगी होती है कि सुप्रीम कोर्ट अभी अदालत लगी नहीं होती, अदालत लगने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या तुक बनता है? अच्छा। आप अदालत की कार्रवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल सुबह परसों सुबह मैंने खुद देखा कि 3 फवाद साहब और उनके साथ बल्कि लोग थे, आप पहले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अभी तो आप, इसका मतलब आप अदालत पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, आप पहले अपने अल्फाज वहां पे पहुंचाना मैं चाह अब रहे जरा हैं। आता हूँ, जरा वो बात जो इसहाक डार साहब वाली स्टेटमेंट है, ये शिबली फराज साहब, ये आप लोगों के जो पहले डॉक्यूमेंट्स थे एक एक करके जो है वो उन्होंने कहा ये सब के सब जाली हैं। पहले मरीम नवाज की ईमेल्स जो आप लोगों ने जमा कराई, उन्होंने कहा दस्तखत जाली है। इसहाक डार का बयान मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपके केस का ये बड़ा अहम जो है वो जुज था, उस पर भी आ गया, वो कहते हैं तो ये तो अंडर ड्यूरेस था, उसकी तरदीद कर दी गई। आप क्या बोगस डॉक्यूमेंट्स जमा कराते रहे पनामा लीक्स के इस इतने अहम केस में? देखें, पहली बात तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट जहां से भी लिए गए, जो कि मोज़ैक फोंसेका की उससे वेबसाइट से लिए गए, उनका नुमाइंदा भी यहाँ पे है, और ये बड़े बहुत पैसे भी रखने वाले लोग हैं, ये सारे अमीर लोग हैं। PMLN नून में जो लीडरशिप है बड़े अमीर लोग हैं, अच्छा। अरबपति खरबपति सब हैं। नहीं, सिर्फ इनको चाहिए, इनको चाहिए, इनको नहीं, हमारी पार्टी में गरीब पीपल्स पार्टी में भी है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि इनको चाहिए कि ये बजाय इसके कि यहाँ पे इन्होंने 5-5 करोड़ जो भी अपने जो 3-3 हर एक के लिए एक लॉयर किया है, हमारे जितने भी ये लॉयर्स हैं, इन्होंने इनकी जो लॉयर्स हैं, इनको चाहिए था कि वहां पे जाके तो वो मुकदमा करते, ये जो BBC है इसके खिलाफ मुकदमा करते, ये जो जर्मन अखबार है इसके अगेंस्ट अखबार वो करते हैं, हतक इज्जत का मुकदमा करते। ये क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि ये फैक्ट्स हैं। दूसरी बात देखें, ये जो आपने जो ये इसकी एफिडेविट की बात की है, ये जिस हालात में लिया गया है उसमें बिल्कुल उनको वो है, उन्होंने साइन किया है, और अभी जाके वो मेरा ख्याल है मैंने सुना है 1-2 रोज हुए हैं कि उन्होंने ये इससे रिट्रीव कर लिया है। ये उन्होंने कहा मैंने पहले भी एक दफा इसको ये तरदीद की। जो गिला है मुझे पीपल्स पार्टी से और इस हुकूमत से, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करती है ना, इन्होंने क्या किया था कि जो मैं समझता हूं कि जो बेस्ट इससे शो होता है कि जब आपके पास बिल हो आप वो काम कर सकते हैं। FIA में जब रहमान मलिक थे, उन्होंने जनाब जो रिपोर्ट किया है, जो एक एक एंट्री जिसका क्या आपको पता है, जो काजी फैमिली और सारा वो जो था उसकी एक एक सबूत वो पेश किया है, लेकिन उसको सरखाने में डाल दिया। इनकी हुकूमत दोबारा आई, इन्होंने उसको परसों ही नहीं और किया। 2012 में नैब के चेयरमैन को चाहिए था वो बुनियाद पर अपील करता, जो उसने नहीं की। तो ये सारा मुकमुका हुआ है। हम इस कल्चर को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम बुरे लगते हैं इनको। अवाम जो है तो उनको राइट। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं रुबीना साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो उसने सेव किया इसहाक डार को, मियां साहब को, इन सारे केसेस से? जानेंगे इस ब्रेक के बाद, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, कौमी असेंबली में माहौल खराब करने का जिम्मेदार कौन? और ब्रेक पर जाने से पहले शिबली फराज साहब ने मेरा ख्याल है आपके लिए एक सवाल उठा दी। उन्होंने कहा कि ये सब मिलाप था और पीपल्स पार्टी ने बेल आउट किया ये जो इसहाक डार साहब वाला केस है, हुदैबिया पेपर मिल्स वाला, नैब को इन्फ्लुएंस करके, जो FIA को इन्फ्लुएंस करके,
یہ کیس جو ہے وہ اس کو اس طرح سے فارغ کیا گیا. آپ واقعی آپ نے بچایا ہے ان کو اس کیس سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا ملاپ ضرور ہوا اور وی آر پراؤڈ آف دیٹ ملاپ. وہ ملاپ ہوا ٹو برنگ ڈیموکریسی بیک ٹو دس کنٹری. اچھا, وہ ملاپ ہم نے ضرور کیا اور آئندہ بھی اگر ہمیں ضرورت پڑی مگر اس میں ایک دوسرے کے کیس پہ ختم کروا دیا. نہیں, کوئی ہم نے کیس نہیں ختم کروائے. اگر ہم کیس ختم کروا سکتے تو 11 سال جو ہے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ جیلوں میں نہ کوٹتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو عدالتوں کی بات کر رہے ہیں, جو پروفز کی بات کر رہے ہیں, تو میرے اور ان کے یا ان کے کہنے سے تو یا وہ پروف سالڈ نہیں ہو سکتے. اگر وہاں پہ کسی چیز کو ایز پرمیسیبل ایویڈنس رکھنا ہے تو وہ کورٹ کا اختیار ہے. ان کو پہلے بھی جب انہوں نے اس کیس میں اس کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس کا تو نیب سے لے کر جائے نا. نیب کا جو چیئرمین تھا وہ اپوزیشن نے اور حکومت نے مل کر لگایا تھا. جو بھی لگایا تھا نا, کیس تو ابھی عدالت میں ہے. اگر ڈاکیومنٹیشن پراپر ہے, وہ اتنے فاضل ہمارے جج ہیں, ان تک تو چھوڑ دینا. یہ جو ڈیلی کھڑے ہو کر باہر ہمیں جو ہے ہمیں نہیں عدالت نہیں, ہمیں نہیں بریف دیا جاتا ہے. FIA کی ہو رہی ہے جو رحمان ملک نے جو بالکل, تو وہ رپورٹ آپ نے پیش کر دی ہے نا. It is for the court to decide. رحمان ملک تو چلے, نیب تو چلے, ایک ادارہ ہے نا. رحمان ملک تو آپ کے انٹیریئر منسٹر تھے, ہمارے انٹیریئر منسٹر پرسوں نہیں کیا. لیکن ہم کبھی بھی نہ کسی کے کیس ختم کرانے میں مددگار ثابت ہوئے ہیں نہ, کیونکہ اگر ہو سکتا یہ کام پاسبل ہوتا تو سب سے پہلے ہم اپنے لیڈرشپ کے لیے کرتے نا. ہمیں کیا ایسا ضرورت ہے کہ ہم باقیوں کو پروٹیکٹ کرتے. اس پر یہ جو اعترافی بیان ہے, کیا یہ کہہ دینا کہ یہ انڈر ڈیوریس تھا, یہ بیان جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, اس کی تردید کر دینا کافی ہے؟ دیکھیے جی, میں پہلے بات تو کہوں گا جو رحمان ملک کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں, اور اگر ان کا کیس اس استغاثے پر ہے تو تحریک انصاف قابل رحم ہے, کیونکہ رحمان ملک کا اپنا نام بھی جو ہے نا پاناما پیپرز میں کہیں نہ کہیں سے آیا ہوا ہے. اور اس بات کے اوپر عدالت میں کورٹ میں بات ہوئی ہے. جب شروع میں نعیم بخاری اور حامد خان صاحب نے یہ اس پہ ریلائنس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ رحمان ملک کا استغاثہ اٹھا کے لا گئے تو ان کا تو شاید اپنا نام پاناما پیپر میں ہو. اچھا میری بات تو سنیں نا شبلی بھائی, مجھے ذرا ختم کر لیتے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ استغاثہ جو ہے, یہ استغاثہ بالکل اسی طرح رحمان ملک صاحب نے بنایا تھا جس طرح تھانہ فیکٹری ایریا کا SHO ایک استغاثہ لکھتا ہے کہ اس نے ڈنڈا مارا, اس نے اکاؤنٹ کھلوایا, اس نے یہ کیا. یہ سارے کا سارا فریولس اور ایک فیک کہانی بنائی گئی جس کے اوپر یہ تو بیان تو 164 کا بیان تھا. نہیں, 164 کا جو بیان ہے, اب دیکھیں بیان کس طرح لیا جا رہا ہے. بیان لینے والوں کو تو بھی عدالت کو بلانا چاہیے نا. 43 صفحے کا یہ بیان ہے جو 164 کا بیان ریکارڈ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں میں جب اٹک جیل سے سخت سردی میں نکال کے بندے کو ایک کھلی چھت والی گاڑی میں بٹھا کے موٹر وے سے لایا جاتا تھا نا لاہور, تو میرے خیال سے رحمان صاحب آپ کو اور مجھے اگر ایک دفعہ لایا تھا کہ ہم جوان آدمی ہیں, تو اگلی دفعہ جب ہم لاہور پہنچیں گے تو ہم بھی کہیں گے ہم سے بھی جو کچھ لکھوانا لکھوا لو, جس طریقے سے ان سے لکھوایا گیا. نہیں تو پھر ان سے کیوں لکھوایا گیا؟ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن سے لکھوایا جا سکتا. جاوید ہاشمی صاحب سے کیوں نہیں لکھوایا گیا؟ تو جاوید اور ہاشمی بھی لوگ کھڑے رہے تھے نا. دیکھیں وہ ابھی تک مینٹلی طور پہ وہ بیچارے جو ہیں وہ جتنا ٹارچر میں سے گزرے اس کے اثرات ان کی جسم پہ نظر آتے ہیں آپ کو. بیکاز جاوید ہاشمی صاحب آج کیا ہیں, وہ کیوں جمہوریت کی لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس پوری سولیٹر کنفائنمنٹ میں سے گزرے ہیں. ہم لوگوں نے تو مشرف دور کی جیلیں دیکھی ہوئی ہیں. میرے والد کو 1.5 سال بغیر کسی وجہ سے بند کر دیا تھا, الزام بھی کوئی نہیں تھا. تو وہ کالا قانون تھا, اس کے بارے میں اگر کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے بیان لیا جائے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. اور یہ معاملہ سیٹل ہے. حدیبیہ پیپر مل کے فیصلے کے بیچ میں یہ معاملہ سیٹل ہو چکا تھا, اور اس کے بعد یہ اب ڈبل جیپرڈی کا کیس ہے. دس از اے ڈبل جیپرڈی کہ ایک جس کے اوپر عدالت پہلے فیصلہ کر چکی ہے, یہ اس کے اوپر دوبارہ ریلائنس کر رہے ہیں. تکنیکی بنیادوں پر ختم کیا گیا تھا. اس پر فیصلہ ہو سکتی تھی. میں جسٹ 1 منٹ اگر مجھے دیں, میں واپس آتا ہوں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب, سر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں جو حکومت کے موقف ہیں کہ ای میل جو ہیں وہ ان پر دستخط جعلی ہیں, بیان کی تردید کر دی ہے, پی ٹی آئی نے جتنے بھی ثبوت دیے ہیں اس کے کچھ ہم نے اسی طرح کا رسپانس دیکھا ہے. آپ کیونکہ خود بھی لائر ہیں, آپ کی کیا ٹیک ہے اس پر؟ ریمان بھائی, آپ نے اب آخر میں لائر کا ذکر کر دیا ہے تو ایز اے وکیلی میں آپ سے بات کروں گا. اس پر دیکھیں جو قانونی رائے کیا ہے؟ قانونی رائے یہی ہے رحمان نظر بھائی کہ جتنی بھی باتیں ٹاک شو میں ہو رہی ہیں یا پریس کانفرنسز میں ہو رہی ہیں ان کی کوئی لیگل اوتھینٹسٹی نہیں ہے. جو بات کورٹ میں کی جائے گی, جو بات عدالت میں کی جائے گی, جو ثبوت عدالت میں دیا جائے گا, جو دلائل جو آرگومنٹ عدالت میں دیے جائیں گے, عدالت نے انہی کو بیس بناتے ہوئے ان کو یا تو سچ ماننا ہے یا جھوٹ ماننا ہے اور اپنا فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, پچھلے کئی ٹاک شو میں میں نے کہا ہے کہ یہ نہ پاناما کا ایشو
कोर्ट्स के अलावा मीडिया पे, टॉक शो में या सड़कों पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजॉल्व नहीं होना। जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो लेट इट बी द डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब मैं समझता हूं कि वहां पे मामला फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मगर आपसे देखें, मैं कानूनी राय मैंने अब आपसे मांग ली, तो अगर इस तरह से 164 का बयान हुआ हो मांगेंगे तो वो भी दे देता हूं, और 164 का बयान हुआ हो, मजिस्ट्रेट को जमा कराया गया हो, 43 सफ़े हो, तो फिर अगर वो बाद में कोई बंदा कहे कि ये तो था ही नहीं, ये तो बयान ठीक नहीं था, कि किया जा सकता है? देखें, अभी कल या परसों रहमान भोला जो एक्यूज्ड है बल्दिया फायर फैक्ट्री का, सारे मीडिया पे चला है। उसने कहा कि जी मुझसे जो है गन पॉइंट पे मेरे बच्चे को जो है वो पता नहीं क्या गन पॉइंट पे वो यरगमाल बना के बयान लिया गया। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शाहनवाज की बात को मैं एग्री करता हूं कि जो भी 164 का बयान है, वो जो मजिस्ट्रेट जो बयान लेता है वो खुद उसमें एक तरह से आई विटनेस बन जाता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी इसी तरह होती है जिस तरह से कोर्ट में कोई यानी शाहिद गवाही दे। तो 164 के बयान की वैल्यू है अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने हो, विदाउट प्रेशर, विदाउट जो है अनड्यू प्रेशर हो। तो हम ये समझते हैं कि कोर्ट में चीजें चल रही है, कोर्ट में चलने दें। और प्लीज मैं प्लीज आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इस मुल्क के पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्हें चोर कहना, डाकू कहना, जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए नहीं कहना चाहिए। वो मुल्क के पाकिस्तान की इज्जत। राइट, गॉट इट जी। कानूनी राय भी आ गई, मेरा ख्याल है फाइनल कमेंट रुबीना साहब आप पर फिर देखें, मुफ्त की कानूनी राय की वही हैसियत है इनकी राय की जो कि मुफ्त कानूनी जब राय की खिलाफ होती आ है। जाए तो वो मुफ्त की हो जाती है। नहीं, मुफ्त की देखिए, तो मैं इस हद तक मगर तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि ये हो सकता है, इस तरह के बयान जो है वो दरवाए जा सकते हैं, जो देखें, वो चीजें छोड़ें, उसके अलावा जितना ओवरवेलमिंग एविडेंस है, ये क्यों नहीं होता कि बजाय इसके कि ये रोज एक कतरी खत लेके आ जाएं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, मतलब मजाक ना बनाएं। राइट, ये डेली जो हम लगाते हैं एक मैं तो उसको सर्कस ही कहूंगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, कोई अच्छी इक़दार जो है आप वो कायम नहीं कर रहे। कल को जिसका भी केस होगा, इनका होगा, ये दोनों तरफ से गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों तरफ से जो है ठीक नहीं है। लेट द कोर्ट डिसाइड जो भी है। अगर डेली बेसिस पे कोई ब्रीफिंग देनी भी है तो बजाय एक दूसरे का मजाक उड़ाने से सीधी प्रॉपर बातें करें। खत्म हो गया। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिबली फराज साहब और सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल मकसद अदालत लगाना नहीं बल्कि उन सवालात पर बात करना होता है जो इस केस से जुड़े होते हैं, और फिर जो सियासी सवालात हैं, जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है पानामा लीक्स के हवाले से उस पर, और फिर जो पीटीआई के इल्जामात हैं तहरीक इंसाफ के। आज के प्रोग्राम से इतने, मेज़बान रहमान से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।